پیش کرنے کے لیے مسلسل ہم قرآن مجید کی آیت مبارکات بنا میں آیا تطہیر کی تلاوت کا شرف کے ساتھ میں حاصل کر رہے ہیں۔ آیت تطہیر کو سرنامہ کلام اور بیان اس لیے قرار دیا کہ آیت تطہیر کا مصداق اصلی، آیت تطہیر کی مرکز اصلی شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ آج ہم خطبہ فطر میں اس مقام تک پہنچے ہیں۔ ہم نے توحید بیان کر دی، نبوت و رسالت بیان کر دی، قرآن کا تعارف پیش کر دیا، فلسفہ احکام بیان کر دیے شہزادی کے خطبے کے ذیل۔ آج شہزادی کے خطبے میں ہم اس مقام کا بیان کر رہے ہیں کہ جس جگہ شہزادی نے اپنے شوہر یعنی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فضائل کمالات، ان کی ولایت اور ان کی شجاعت پیش فرمائی۔ یعنی ہم آج شہزادی کی زبانی مولا کائنات کی شجاعت بیان کرنے والے ہیں۔ شہزادی کی زبانی مولا کائنات کی شجاعت بیان کرنے والے ہیں۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور باواز سے بلند نعرہ صلوات۔ شہزادی کی زبانی آج ہم انشاءاللہ بیان کرنے والے محسوس فرمائیں گے، اور اس کا آغاز میں آیت تطہیر سے کیے دے رہا ہوں آپ کے سامنے۔ آیت تطہیر جملہ ذہن میں رکھیے گا جو عرض کر رہا ہوں۔ آیت تطہیر اہل بیت کے فضائل بیان کرنے نہیں آئی۔ کیا عرض کیا میں نے؟ آیت تطہیر اہل بیت کے فضائل بیان کرنے نہیں آئی۔ پھر سماعت کر لیجیے، آیت تطہیر اہل بیت کے فضائل بیان کرنے نہیں آئی، بلکہ آیت تطہیر اہل بیت کے فضائل کا معیار بتانے آئی۔ فضائل کا معیار بتانے آئی۔ اب یہاں تک پہنچے تو ایک جملہ اور سماعت فرما لیجیے۔ انسان کے اندر اگر اچھائیاں پائی جائیں تو انسان اچھا ہوتا ہے۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ انسان اچھائیوں سے اچھا ہوتا ہے، معتبر نہیں ہوتا۔ معتبر تبھی ہوتا ہے جب اس کے اندر کوئی برائی نہ پائی جائے۔ توجہ دیجیے گا۔ میں نے کیا کیا کہ انسان اچھائیوں سے اچھا ہوتا ہے، معتبر نہیں ہوتا۔ معتبر کب ہوتا ہے؟ جب اس میں کوئی برائی نہ پائی جائے۔ ایک انسان، ایک شخص، ایک نمازی ہے، مسلسل میں ایسی مثال کی جیسے کر رہا ہوں، نمازی ہے، 5 وقت نماز میں شرکت فرماتے ہیں، مثلا پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، مسجد میں تشریف لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مسلسل جماعت سے نماز پڑھتے ہیں۔ اچھائی ہے کہ نہیں ہے؟ نماز پڑھنا، جماعت سے نماز پڑھنا بہت اچھی بات ہے۔ رہتے مثلاً احمد آباد میں، آپ احمد آباد پہنچے تھے اور سوچا کہ ملاقات کر لی جائے، ان سے بڑے مومن آدمی۔ جس جگہ وہ رہتے تھے اس گلی میں پہنچے، آپ کو پتا چلا کہ ان کا کام سود لینے کا ہے۔ دھندا جو ہے وہ بیاس کا ہے، سود کا ہے۔ نماز پڑھنا اچھی بات ہے، اچھے وہ ہیں، مگر معتبر نہیں ہے۔ اس لیے کہ معتبر شخصیت تبھی ہوتی ہے جب اس میں کوئی برائی نہ پائی جائے۔ کون صحیح نہ بات؟ اچھائی سے انسان شخصیت اچھی ہوتی ہے مگر معتبر نہیں ہوتی۔ معتبر تبھی ہوتی ہے جب اس میں برائی نہ پائی جائے۔ ہم گئے مثال کے طور پہ ایک جگہ پہنچے، مجلس پڑھنے کے لیے گئے، بیان
کسی مکان میں ہوا ہمارا، بہت اچھی مہمان نوازی ہوئی، بہت اچھے سے انتظام کیا گیا، مجلس پڑھ کے جب چلنے لگے تو کسی صاحب نے بتایا کہ جناب جہاں پہ آپ رہ رہے تھے یہ جگہ زمین غصبی ہے، جس جگہ آپ رہ رہے تھے، اچھے ہیں، بلایا، مجلس پڑھوائی، کھلایا پلایا، مہمان نوازی کی، اچھے ہیں مگر معتبر نہیں ہے۔ محسوس فرمایا؟ کیوں؟ اس لیے کہ شخصیت اچھائی سے اچھی ہوتی ہے، معتبر نہیں ہوتی۔ معتبر تبھی ہوتی ہے جب اس میں برائی نہ پائی جائے۔ اور اللہ کو پہچاننے کے کتنے طریقے ہیں؟ اللہ کو کن ذریعوں سے پہچانا جائے؟ اللہ کے صفات کے ذریعے سے۔ صفات کی کتنے قسمیں ہیں؟ صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ۔ صفات ثبوتیہ کون سے صفات ہیں؟ یعنی جو اللہ میں اللہ ہونے کی حیثیت سے ہونے چاہیے اور ہے، وہ صفات ثبوتیہ ہیں۔ صفات سلبیہ وہ صفات جو اللہ میں اللہ ہونے کی حیثیت سے نہیں ہونے چاہیے اور نہیں ہے، وہ صفات سلبیہ ہیں۔ اب میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اللہ کو اللہ اس کی صفات ثبوتیہ نہیں بناتے، صفات سلبیہ بناتے ہیں۔ اللہ عالم ہے، یہ صفات ثبوتیہ ہے۔ اللہ جاہل نہیں ہے، ہے۔ اللہ عادل ہے، یہ صفت ثبوتیہ ہے۔ اللہ ظالم نہیں ہے، یہ صفت سلبیہ ہے۔ یعنی اللہ کو اللہ اس کی صفات ثبوتیہ بناتی ہے، صفات سلبیہ نہیں بناتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شخصیت اچھائی سے معتبر نہیں ہوتی، معتبر تبھی ہوتی ہے جب اس میں برائی نہ پائی جائے۔ اب اگر یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہیں تو آئے تطہیر کا معیار سمجھیے۔ بھائی شخصیت اچھائیوں سے اچھی ہوتی ہے، معتبر نہیں ہوتی۔ معتبر تبھی ہوتی ہے جب اس میں کوئی برائی نہ پائی جائے۔ اگر یہ قاعدہ 100% صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا قرآن میں اہل بیت کی شان میں نازل ہونے والی تمام آیتیں ایک طرف، آیت تطہیر ایک طرف، قرآن کی ہر آیت یہ بتانے آئی ہے کہ اہل بیت میں اچھائی کیا کیا ہے۔ آیت تطہیر یہ بتانے آئی تھی کہ اہل بیت میں برائی نہ پائی جاتی۔ نہیں پائی جاتی اور اس آیت تطہیر کی مرکز ہے جناب فاطمہ زہرا۔ آیت تطہیر کی مرکز ہے جناب فاطمہ زہرا۔ جب آسمان میں فرشتے نے پوچھا پروردگار چادر کے نیچے کون ہے، پروردگار نے کیا جواب دیا؟ ہم فاطمہ وابوہا وبالوہا وبنوہا، یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کے باپ ہے، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ پروردگار یہ بھی تو کہہ سکتا تھا یہ رسول ہے، رسول کی بیٹی ہے، رسول کے نواسے ہیں، رسول کا داماد ہے۔ یہی کیوں کہا یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کے باپ ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں؟ اللہ شاید جواب دے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے نازل کرنی ہے آیت تطہیر، تھوڑی دیر کے بعد مجھے نازل کرنی ہے آیت تطہیر۔ اس لیے مرکز میں فاطمہ کو رکھا اور مرکز میں فاطمہ کو رکھ کے بتایا کہ بھئی اگر قیامت تک آنے والی نسلوں میں سے کسی شخص کو کبھی سبق اٹھے کہ آیت تطہیر میں فلانے کو شامل کر دے، فلانے کو شامل کر دے، فلانے کو شامل کر دے، تو میں پہلے کے لیے قاعدہ بتا رہا ہوں، آیت تطہیر میں اگر شامل کرنا ہو تو فاطمہ کے رشتے دار لانا، رسول کے رشتے دار۔ وہاں تک پہنچا ہے جہاں سے شہزادی نے آغاز کیا ہے مولا کائنات کے فضائل کی طرف قدم بڑھایا ہے۔ بڑے سکون سے، بڑے اطمینان سے سنیے گا، انشاءاللہ معراج کی بلندیوں تک آپ کے اذہان کو لے کے چلنا۔ وہ جملے ہیں اس خطبے میں مولا کائنات کی شجاعت کے بیان میں جو اگر کسی نے خطبہ ہی سنا ہوا ہو تو الگ بات ہے، اگر کسی نے خطبہ نہیں سنا ہوا ہے شہزادی کا تو مولا کائنات کی شجاعت کے باب میں ایسا جملہ آج سے پہلے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا جو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ خطبہ جناب فاطمہ زہرا میں جملہ موجود ہے۔
شہزادی فرماتی ہیں، یہیں سے آغاز کر رہے ہیں، ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگوں جان لو کہ میں فاطمہ ہوں۔ یہ جملہ آیت تطہیر کی تفسیر ہے، تشریح ہے، توضیح ہے۔ کیا فرمایا شہزادی نے؟ اعلموا انی فاطمہ، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، وابی محمد، اور محمد میرے باپ ہیں، میں فاطمہ ہوں اور میرے والد محمد ہیں۔ آگے اقول اولا وبطن ولا اقول ما اقول غلطا، میں ہمیشہ سچ بولتی ہوں، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آیا جو میرا بابا ہے، رسول میرا بابا ہے، جو اپنے نفس سے زیادہ تمہاری تکلیفوں کو ناپسند کرتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ میرے چاہنے والوں کو، میرے امتیوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ آگے شہزادی فرما رہے ہیں، بڑا کمال کا جملہ ہے، فَإِن تَعْصُوهُ وَتَعْرِفُوهُ تَجِدُوهُ أَبِيكُونَ نِسَائِكُمْ، تم اگر پہچانتے ہو تو اس بات کو جانتے ہو کہ محمد میرے باپ تھے، تمہاری عورتوں میں سے کسی کے باپ نہیں تھے۔ محمد میرے باپ تھے، تمہاری عورتوں میں سے کسی کے باپ نہیں تھے۔ آگے شہزادی نے فرمایا وَأَخَا إِنَّ عَمِّي دُونَ رِجَالِكُمْ، اور محمد میرے شوہر کے بھائی تھے، تم مردوں میں سے کسی کے بھائی نہیں تھے۔ اب ہاتھ کھل جانے چاہیے، آواز بلند ہو جانی چاہیے اگر جملہ پہنچ جائے۔ پوری توجہ، کیا فرمایا شہزادی نے؟ محمد میرے والد تھے، تم میں سے کسی کے باپ نہیں، میرے شوہر کے بھائی تھے، تم میں سے کسی کے بھائی نہیں۔ پوری توجہ ہے نا؟ یعنی فاطمہ فرمانا یہ چاہ رہی ہے کہ اگر محمد کو کسی کے جیسا ہونا ہے تو وہ ہم ہیں، تم میں سے کسی کے جیسے نہیں ہیں۔ کس سے ہو رہا ہے؟ صحابیوں سے ہو رہا ہے نا بھائی، جنہوں نے نبی کا زمانہ پایا، جنہوں نے نبی کو دیکھا، وہ صحابی ہیں بھائی، وہ صحابی ہیں۔ یعنی فاطمہ یہ بتا رہی ہے کہ محمد صحابیوں میں سے بھی کسی کا بھائی نہیں، محمد صحابی میں سے بھی کسی کا بھائی نہیں۔ شاید توجہ نہیں کیا آپ نے، پھر تم بات کرو، محمد میرے شوہر کے بھائی ہیں، کسی صحابی کا بھائی نہیں۔ سوچنے کی بات ہے، جب اللہ کا رسول صحابیوں کا بھائی نہیں ہو سکتا تو صحابیوں کا بھائی کہاں ہے؟ تو سوال کرنے والے سوال بھی کرتے ہیں، جس کا فدق چھینا وہ بھی دنیا میں نہیں، جس نے چھینا وہ بھی دنیا میں نہیں، تو اب فدق کا واقعہ بیان کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اب کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ سوال ہوتا ہے، توجہ رکھیے۔ کبھی کبھی کورٹ میں ایسے مقدمے بھی پیش کیے جاتے ہیں کہ جس مقدمے کے منسلک لوگ دنیا میں موجود ہی نہیں ہوتے۔ مثلا کسی کا مرڈر ہو گیا، 20 سال کے بعد نہ مرڈر کرنے والا دنیا میں رہا، جس کا مرڈر ہو وہ بھی دنیا میں نہیں رہا، پھر یہ مقدمہ پیش کر دیا جاتا ہے کورٹ میں۔ وجہ کیا ہے؟ مقدمہ دائر کرنے والا یہ سوچتا ہے کہ جو تاریخ میں غلط ہو گیا ہے کم سے کم کسی طریقے سے صحیح تو ہو جائے گا۔ سقراط کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، سقراط بہت بڑا فلسفی گزرا ہے۔ سقراط جناب عیسیٰ کے آسمان پر جانے سے بھی 500 سال پرانا ہے، یعنی 2500 سال ہو گئے سقراط کو گئے۔ سقراط یہ یونان کا تھا۔ سقراط کا اپنے زمانے کے بادشاہ سے کسی بات پر نزاع ہو گیا، اختلاف ہو گیا، بادشاہ نے کہا یہ بات مانو، سقراط نے کہا میں نہیں مانوں گا۔ بادشاہ نے کہا نہیں مانو گے تو تمہیں سزا ہے موت دیں گے، تمہیں زہر کا پیالہ پینا پڑے گا۔ سقراط نے کہا میرے لیے زہر کا پیالہ پینا آسان ہے، تیری غلط بات ماننا مشکل ہے۔ علم کبھی جہالت کے سامنے سب نہیں جھکا سکتا۔ سزائے موت دی گئی، زہر کا پیالہ پیا گیا، سقراط چل بسے۔
ابھی 80-90 سال پہلے یونان کی ایک عدالت میں سقراط کے قاتل کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا. 2500 سال بعد سقراط کے قاتل کے خلاف مقدمہ دائر کیا. باقاعدہ کورٹ میں جرا ہوئی، وکیلوں نے آپس میں جرا کی. جج نے ججمنٹ دیا. ججمنٹ کیا دیا معلوم ہے؟ ہم سقراط کے قاتل کو سزائے موت دیتے ہیں. ہم سقراط کے قاتل کو سزائے موت دیتے ہیں. اب جملہ تو میں عرض کر دوں گا. جملہ عرض کرنے کے بعد آپ سب کے چہرے کی پیشانی پہ ابھری ہوئی لکیروں کو دیکھوں گا، بازوؤں سے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھوں گا، تاکہ پتا چل سکے کہ کس کی فکر جج کی فکر سے ملتی ہے. جس کی فکر اس جج کے جواب سے ملتی ہو وہ مجھے بتائے گا کہ فکر کہاں تک مل رہی ہے. پوری توجہ. بھائی جج سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ نہ سقراط دنیا میں ہے، نہ سقراط کا قاتل دنیا میں ہے. اب کیا وجہ ہے فیصلہ دینے کی کہ ہم سقراط کے قاتل کو سزائے موت دیتے ہیں؟ اب جج کا جواب سنیے، پھر اپنے عقیدے اور اپنی فکر سے جواب ملا لیجیے. اگر پہنچ جائے گا تو میری آواز میں آواز ملا دیجیے گا. بھائی جج نے جواب دیا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ سقراط کا قاتل بھی یونانی ہے اور ہم بھی یونانی ہیں. ہم نے سقراط کے قاتل کے خلاف سزائے موت کا فیصلہ دے کر یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہم وہ یونانی ہیں جو سقراط کے ساتھ ہیں، وہ یونانی نہیں ہیں جو سقراط کے قاتل کے ساتھ ہیں. بہانے بہانے ہر سال ہم فدق کا واقعہ چھیڑ کے دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتا ہے جس نے فدق لوٹا وہ بھی مسلمان. ہم بھی مسلمان. ہم فدق کا واقعہ عام کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ ہم فدق کے لٹیروں کے ساتھ نہیں ہیں. شہزادی فرما رہی ہے کہ رسول تم میں سے کسی کے بھائی نہیں ہے، تمہاری عورتوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. آگے شہزادی فرماتی ہے فَبَلَّغَ الرِّسَالَةَ الصَّادِقَ بِالنَّظَارَةِ. میرے بابا نے رسالت جو اللہ نے واجب کی تھی اس کو تم سب تک پہنچایا. آگے شہزادی فرماتی ہے دَاعِيًا إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ. میرے بابا نے تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا حکمت کے ذریعے، اچھی نصیحت کے ذریعے، اچھے پیغامات کے ذریعے. اس کے بعد شہزادی فرماتی ہے حَتَّىٰ تَمَرَّ اللَّيْلُ عَنْ الصُّبْحِ، یہاں تک کہ تمہارا سارا اندھیرا روشنی میں بدل گیا. تم سب اندھیروں میں تھے، میرے بابا نے ہدایت کی تو سارا اندھیرا کس میں بدل گیا؟ روشنی میں بدل گیا. آگے شہزادی فرماتی ہے وَأَصْبَرَ الْحَقَّ عَنْ مَحْزِهِ وَنَطَقَ زَعِيمُ الدِّينِ وَخَرِسَ الشِّقَاقُ الشَّيَاطِينِ. شیاطین کے تو جو گڑھے تھے تم میں ظاہر ہونے کے وہ سب میرے بابا نے بھر دیے. اب شیطان تم کو بہکانے والا نہیں تھا. اب آگے شہزادی فرماتی ہے شہزادی ان کو ان کی اوقات دکھا رہی ہے کہ تمہاری حالت کیا تھی، تم لوگ کیسے تھے، تمہیں عزت کہاں سے ملی. شہزادی فرماتی ہے وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. تم سب لوگ آگ کے دہانے پر تھے، جہنم تک پہنچ چکے تھے. میرے بابا دنیا میں آئے تو تمہیں اس جہنم سے میرے بابا نے پکڑ کے پیچھے کھینچا. اگر میرے بابا نہ آتے تو تم سب جہنم میں ہو چکے ہوتے. مُسْقَطِ الشَّارِبِ وَنُحْزَةُ الطَّعَامِ. ہر کھانے والے کا لقمہ تم ہی تھے، ہر پیاسے کی پیاس تم ہی سے بجھتی تھی. یعنی کوئی بھی آتا تھا تمہیں لوٹ کے چلا جاتا تھا، کوئی بھی آتا تھا تمہیں کچل کے چلا جاتا تھا. لوگوں کو پتا تھا تمہارے اندر مقابلہ کرنے کی سکت نہیں ہے، تم کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے اپنے لیے. اس میں کوئی بھی آتا تھا تمہیں لوٹ جاتا تھا، تمہیں کچل کے چلا جاتا تھا. آگے شہزادی فرماتی ہے فَأَنْقَذَكُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ بِمُحَمَّدٍ بَعْدَ اللَّقَاءِ وَالَّذِي. تمہاری ایسی حالات کے بعد اللہ نے تم سب کو عزت دی ہے میرے بابا کی وجہ سے. آج تم اپنی عزت دیکھ رہے ہو کس کی وجہ سے ہے؟ میرے بابا کی وجہ سے. آگے شہزادی فرماتی ہے او نجم قرر للشیطان فغرت فاغرت من المشرکین.
یہ عزت تمہیں میرے بابا نے اس وقت دی ہے جب کافر میرے بابا کو گھیرے رہتے تھے۔ اب چاہیے گا عزیزوں، میں اس مقام پہ آ گیا ہوں جہاں شہزادی نے مولائے کائنات کی شجاعت بیان کی۔ چیلنج میں نے پہلے ہی کر دیا ہے، پھر کرنے جا رہا ہوں۔ آج سے پہلے اگر ایسا جملہ کہیں بھی تاریخ خطابت میں شہزادی فاطمہ کے خطبے کے علاوہ سنا ہو تو چپ رہ سکتے ہیں، خاموش رہ سکتے ہیں، اور اگر نہ سنا ہو تو آواز اتنی بلند ہو جیسے جنت البقیع سے ٹکرا کر نجم رشد تک پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ اگر بات پہنچائے اور شہزادی کے جملہ آپ کے اذہان، آپ کے دل، آپ کے دماغ میں اتر جائے۔ شہزادی فرماتی ہے کافر اور مشرکین راستہ گھیرے رہتے تھے، اس وقت معلوم ہے میرا بابا کیا کرتا تھا۔ یہاں پہ مولا کائنات کی شجاعت بیان کی، شہزادی فاطمہ کی زبانی، مولا علی کی شجاعت۔ اس سے پہلے میں ایک جملہ سنا دیتا ہوں، مولا کائنات کی شجاعت خود مولا کائنات کی زبانی۔ یہ دو جملے تمہید بن جائیں گے شہزادی فاطمہ کے جملے کی، بلندی تک پہنچیں گے اور بلندیوں کا انشاءاللہ سفر طے کریں گے۔ پہلے میں کیا سنانے جا رہا ہوں؟ مولا کائنات کی شجاعت، مولا کائنات کی زبانی۔ اس کے بعد یہ جملہ سناؤں گا جہاں میں نے بولا ہے تو آگے مولا کائنات کی شجاعت جناب فاطمہ زہرا کی زبان۔ توجہ دیجیے، مولا کائنات کی شجاعت، مولا کائنات کی زبان۔ شب ہجرت، چادر سردی، علی کو دیکھا سارے کافر سرک گئے، انتظار کسی اور کا تھا، ظہور کسی اور کا ہو گیا۔ مولا کائنات اپنے خاندان کی بیویوں کو لے کے چلے مکے سے مدینے کی طرف۔ سرحد پہ پہنچے تو دیکھا سامنے کافر راستہ روکے کھڑے ہیں، ادوا شیبہ ولید ابو لہب ابو جہل۔ علی نے اپنے بغل سے تلوار نکالی اور تلوار نکال کے کہا میرے سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ تم تو جانتے ہی ہو کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، ورنہ تم تو جانتے ہی ہو کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ اب دوسرا جملہ سنیے، مولا کائنات کا آگے مولا نے کیا فرمایا۔ یہ جملہ نہیں ہے، سچویشن ہے، منظر ہے، کیفیت ہے۔ جس کی نظر اس منظر تک پہنچ گئی، جو اس سچویشن تک پہنچ گیا، جو اس کیفیت تک پہنچ گیا، جو اس ماحول تک پہنچ گیا، انشاءاللہ وہ زمین پر بیٹھ کے عرش کی سیر کرے گا۔ اگر پہنچ جائے تو مجھے پوری طاقت سے بتائیں، آگے والے بھی، پیچھے والے بھی، اندر والے بھی، باہر والے بھی، سب ایک ہو کر۔ جملہ میرا نہیں ہے، جملہ مولا کائنات کا ہے۔ میں جملہ پڑھ دوں گا، اس کے بعد دیکھوں گا کون کون کتنی بلندی پہ جا کے مولا کائنات کو سلام پیش کرتا ہے۔ پوری توجہ، کیا کہا علی نے؟ میرے سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ تم تو جانتے ہی ہو کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ پھر بھی اگر میرے سامنے سے نہ ہٹنا ہو تو مت ہٹو، لیکن ایک بات بتا دوں، جو محمد میرا ہاتھ پکڑ کے روکتا تھا وہ آج مکے میں نہیں ہے۔ پوری طاقت سمیٹ کے پڑھوں گا، پوری طاقت سے جواب دینا ہے۔ جملہ میرا نہیں ہے، شہزادی فاطمہ کا ہے۔ مولا کائنات کی شجاعت کی بارگاہ میں شہزادی فاطمہ کا جملہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ توجہ، پوری طاقت۔ کیا فرمایا شہزادی نے؟ تم کو عزت دی ہے میرے بابا کی وجہ سے اللہ نے۔ کس موقع پر عزت دی؟ اس موقع پر کہ جب کافر میرے بابا کو گھیرے رہتے تھے، اس وقت تو تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا میدان میں چل جا رہا ہے۔ تم سب تو اپنی جان بچانے کے لیے کسی پہاڑی میں پہنچ جاتے تھے، میدان میں میرا بابا رہتا تھا۔ توجہ دیجیے گا، اس وقت میرا بابا کیا کرتا تھا جانتے ہو؟ قذف اخاہ فی نہرها۔ میرا بابا میرے شوہر علی کو کافروں کے حلق میں اتار دیتا تھا۔ اس وقت تک باہر نہیں آتا تھا جب تک کہ اندر کی رگوں سے
سیدھا کھلا ہوا موقع ہے نا، جنگ احد کا واقعہ، پورا منظر جنگ احد کا ہی ہے نا جو شہزادی نے بیان فرمایا۔ میدان میں کون تھے؟ رسول، طلحہ اکیلے، سب بھاگ گئے، نبی نہیں بھاگے، سب بھاگ گئے، نبی نہیں بھاگے، سب بھاگ گئے، نبی نہیں بھاگے۔ نبی کا عالم یہ تھا کہ پیروں کو زمین پہ اس طریقے سے جمائے ہوئے تھے جیسے ساتوں آسمان رسول کے پیروں کو ستون بنا کے رکے ہوں، جبین سے لے کے پیروں کی انگلیوں تک لہو لہان نبی، مگر میدان چھوڑ کے نہیں بھاگے، سب بھاگ گئے، نبی نہیں بھاگے، سب بھاگ گئے، نبی نہیں بھاگے۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ تمہاری شجاعت کے بیان میں صرف علی دکھائی دیتے ہیں، نبی دکھائی ہی نہیں دیتے۔ پھر لیجیے سب بھاگ گئے، نبی نہیں بھاگے۔ آج کے بعد اگر کوئی یہاں سے کہے کہ تمہاری شجاعت کے بیان میں صرف علی دکھائی دیتے ہیں، نبی دکھائی نہیں دیتے، صرف علی دکھائی دیتے ہیں، نبی دکھائی نہیں دیتے، تو اسے پلٹ کے جواب دے دیجیے گا کہ میدان میں تمہیں اتنی دیر تک رکنے کی عادت ہو تو نبی دکھائی دے گا۔ نبی کھڑے، قدم جمائے، پیر جمائے، پیروں کو ستون بنائے، طلحہ نبی کھڑے۔ اچانک تاریخ کی نگاہوں نے دیکھا کہ ایک جوان مجمع کو چیرتا ہوا نبی کے بدن کا اس نے طواف کرنا شروع کیا، بالکل ایسے جیسے مسجد امامت کعبہ نبوت کا طواف کر رہی ہو۔ چاروں طرف علی طواف کر رہے ہیں، تلوار چل رہی ہے۔ تلوار چلنے کے طریقے دو ہیں، یا ایسے چلتی ہے یا ایسے چلتی ہے۔ جب ایسے چلتی ہے تو وہ سیدھی نہیں چلتی، ترچھی چلتی ہے۔ توجہ دی تو، ایسے نہیں چلتی، ترچھی چلے گی، ایسے نہیں، ترچھی چلے گی۔ علی طواف کر رہے ہیں نبی کا، کافر راستہ روکے کھڑے ہیں چاروں طرف۔ علی کی تلوار چلی، ترچھی، کسی کا سر گیا، کسی کا سینہ گیا، کسی کا پیٹ گیا، کسی کے پیر گئے۔ جو تصویریں گھوڑوں پر بگڑی وہ علی نے زمین پہ بنا دی۔ جو تصویریں سواریوں پہ بگڑی علی نے زمین پہ بنا دی۔ اب یہاں پہ کتنی شخصیتیں دکھائی دے رہی ہیں؟ نبی طواف کرتے ہوئے علی، حفاظت کرتا ہوا خدا۔ بس تین ہی تو شخصیتیں ہیں، حفاظت کرتا ہوا خدا، گھرے ہوئے نبی، طواف کرتے ہوئے علی، خدا، نبی، علی، خدا، نبی، علی۔ منظر پر ہماری نظر پہنچی، ہم نے منظر نہیں دیکھا، اپنا عقیدہ پورا کر لیا۔ خدا، نبی، علی، دیکھا، زبان سے نکلا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سپاہی کی جو قطار چلتی تھی جب کافر نبی کو گھیر لیتے تھے۔ کتاب لکھی ہے سید محمد واحدی، ایران کے مصنف ہیں سید محمد واحدی، انہوں نے کتاب لکھی ہے فدق ذوالفقار فاطمہ۔ جملہ ہی پورا فضائل ہے، صرف کتاب کا نام ہی مکمل ہے، چاہے کوئی کتاب پڑھے نہ پڑھے، نام ہی پڑھ دے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا لکھا ہوگا۔ کیا لکھی کتاب انہوں نے؟ فدق ذوالفقار فاطمہ۔ اس کا مطلب ذوالفقار ہوئے دو، ایک علی کی ذوالفقار، ایک فاطمہ کی ذوالفقار، دونوں
ज़ुल्फ़िकारों में मालूम है फर्क क्या है? अली की ज़ुल्फ़िकार काफिरों को काटती है, फातिमा की ज़ुल्फ़िकार मुनाफिकों को छाटती है। ज़ुल्फ़िकार चलने के बाद पता चलता है काफिर कौन था, फातिमा की ज़ुल्फ़िकार चलने के बाद पता चलता है कि मुनाफिक कौन कौन था। ज़ुल्फ़िकार फातिमा। अब एक जुमला और रह गया है मौलाए कायनात की फजीलत के बाद, तो और सुन लीजिए। अब इतनी ताकत से नहीं पढ़ूंगा, ताकत आपको लगानी है। अल्लामा सबसे बहुत बड़े खतीब गुजरे, वो कहा करते थे कि जब जुमले में दम हो तो दम से जुमला नहीं पढ़ना चाहिए, जब जुमले में ताकत हो तो ताकत से जुमला नहीं पढ़ना चाहिए। अब जुमले की ताकत आप महफूज कर लेंगे, उसके बाद आपकी ताकत मैं महफूज कर लूंगा। आगे शैतानी